یہ پروگرام مدرسہ منبع العلوم کے انتظامیہ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں ان والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنی لخت جگروں کو مدرسے میں تعلیم دلوائی، قرآن کے علوم سے منور کیا۔ عزیز دوستو، زمین پر سب سے بہترین انسان آج تو ہم اس کو دیکھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت کا انبار لگا ہوا ہو، جس کے پاس عہدہ اور ڈگری ہو۔ یاد رکھنا، زمین پر سب سے اگر افضل انسان جس کو کہا جائے وہ وہی شخص ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کا علم دوسروں کو سکھائے۔ یہ زمین پر سب سے بہترین انسان جو قرآن سیکھ رہا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھا رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ یہ زمین پر سب سے بہترین انسان ہے۔ مال و دولت کمانے والا، عہدہ اور ڈگری حاصل کرنے والا میرے بھائی زمین پر عزت تو پا سکتا ہے، اللہ کے نظروں میں عزیز تب ہوگا جب وہ قرآن کا علم حاصل کرے گا، اپنے بچوں کو قرآن سکھائے گا۔ آج اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ قرآن کا معجزہ آج بھی زمین پر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آج زمین پر قرآن جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، آج وہی قرآن انہی حروف کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی نقطوں کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں، توریت، انجیل، زبور، جتنی بھی کتابیں گزری، یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، ان کے حقانیت میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج زمین پر اصل توریت آپ کو نہیں ملے گا، اصل انجیل آپ کو نہیں ملے گا، اصل زبور جو داؤد علیہ السلام پر اترا تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن اگر آپ دیکھ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا تھا، آج ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ قرآن پڑھنے پر اللہ رب العزت ہم کو کیا دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، قرآن پر اللہ رب العزت کیا نیکیاں عطا فرماتے ہیں؟ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک دستور بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے کہ جو شخص ایک نیکی لاتا ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، جو شخص ایک نیکی لاتا ہے اللہ رب العزت اس کو 10 نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرفٌ، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف شمار ہوتا ہے، فرمایا وَلَكِنْ أَلِفٌ حرفٌ وَلَامٌ حرفٌ وَمِيمٌ حرفٌ، الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے اور میم جدا حرف ہے۔ کتنی نیکیاں 3 حروف کے پڑھنے پر ہمارے ہم کو اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ آج ہمارے بچے صبح سے لے کر شام تک ان کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہو اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن رٹھا لگا کے یاد کر رہے ہیں، میرے بھائی یہ والدین کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو قرآن پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، البس والداہ تاجا من نور،
اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ سورج ایک گھر میں آ جائے، اس گھر میں کتنی روشنی ہوگی؟ جس محل کے اندر، جس مکان کے اندر والدین کے سر پر جو تاج رکھی جائے اور وہ تاج سورج سے زیادہ روشن ہو، اس والدین کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کے پڑھنے کی وجہ سے والدین کو یہ اتنا بڑا اعزاز عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ حضرات ابھی یہاں پر جمع ہیں، بچے جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، یا کسی مجلس میں کسی عنوان پر، دین کے عنوان پر آپ جمع ہو کر قرآن سنتے ہیں، قرآن کا درس سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے اور اس کے ذکر پر اللہ رب العزت ان پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو کتنا بڑا اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ الا حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ کتنے اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ اللہ رب العزت ان اشخاص کا اپنے ہاں ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان قرآن پڑھنے والوں کا اپنے ہاں فرشتوں سے ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس زمین پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس زمین کے حصے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا دوسرے زمین کے ٹکڑوں پر فخر کرتی ہے کہ آج اللہ کے بندے زمین پر میرے اوپر اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ فرمایا من شغلتہ القرآن عن مسئلتہ آتیتہ بما هو افضل من السائل، جس شخص کو قرآن سوال کرنے سے روکے، قرآن پڑھ رہا ہے، دعا مانگنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، ہر وقت اس کی زبان پر قرآن ہے، صبح اٹھتا ہے اس کی زبان پر قرآن ہے، رات کو اٹھتا ہے اس کی زبان پر قرآن ہے، چلتے پھرتے اس کی زبان پر قرآن ہے۔ اللہ رب العزت کتنا بڑا اس کو اعزاز عطا فرما رہے ہیں۔ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے تو اس کی دعا قبول بھی ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ دعا مانگنے والے سے زیادہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اپنے مسائل کو نہیں مانگ رہا، اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہا، لیکن قرآن میں مشغول ہے۔ میرے بھائی، ہمارے بچے قرآن میں مشغول، ہمارے استاد قرآن میں مشغول۔ اللہ رب العزت کتنا بڑا اعزاز عطا فرما رہے ہیں۔ مانگنے والے سے، سوال کرنے والے، دعا مانگنے والے سے اللہ رب العزت زیادہ اس کو جو نہ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے تھے، ان کا ورد قرآن تھا۔ افسوس کہ آج ہمارے گھروں سے میوزک گانے کی جو نا آوازیں آتی ہیں، اس گھر پر کیسی اللہ کی لعنت برستی ہوگی۔ صبح کے وقت بھی جس سے گانے کی آواز آ جائے، رات کے وقت بھی جس سے گانے کی آواز آئے، آیا اس گھر میں سکون ہو سکتا ہے؟ آیا اس گھر میں خوشی میں زندگی گزار سکتا ہے؟ ایک زمانہ تھا گھر گھر سے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، بچے بوڑھے کی زبان پر قرآن کے الفاظ ہوتے تھے۔ آج ہماری زبان، عزیز دوستو، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ہماری زبانوں سے کون سے الفاظ نکلتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی زبانوں سے کیا کیا بولتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارے دائیں طرف، ہمارے بائیں طرف فرشتے لکھ رہے ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جب قیامت کے دن انسان نام اعمال کو دیکھے گا، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
इल्ला अहसाहा, ये कैसी किताब है, ये कैसा नाम आमाल है जिसने मेरे छोटे गुनाहों को लिखा, मेरे बड़े गुनाहों को देखा। मेरे भाई उस दिन हमें पेशेवान होना पड़ेगा। तो अजीज दोस्तों, एक ज़माना था उम्मत मुस्लिमा की ज़बान पर कुरान की आयतें थी, कुरान की तिलावत हुआ करती थी। आज हमारे घरों में किस चीज़ की आवाज़ें आ रही? आज हमारे मोबाइल फ़ोन किस चीज़ से भरे हुए हैं? आज सुबह से शाम तक हम क्या सुनते हैं? हमने कभी ये न सोचा कि कुरान हमको क्या क्या कह रहा है। कुरान हमारे लिए वाइज़ व नसीहत है। तो अजीज दोस्तों, कुरान पढ़ने का एहतमाम करें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान शाफ़िउम मुशफ़्फ़ा, कुरान सिफारिश करने वाला है और उसकी सिफारिश अल्लाह के यहाँ कबूल है। सबसे ज्यादा झगड़ालू अल्लाह पाक उसके झगड़े को कबूल करते हैं। मन जालहू अमामहू क़ादहू इलल जन्ना, जो शख्स कुरान को आगे रख के जिंदगी गुजारता है, क़ादहू इलल जन्ना, ये कुरान उसको जन्नत पहुंचा देता है। मन जालहू खल्फ ज़हरिही साक़हू इलन नार, जो कुरान को पसे पुश्त रखता है, कुरान उसको जहन्नम में गिरा देता है, कुरान उसको जहन्नम में गिरा देता है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह औसनी, मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बितक़वल्लाह, तक़वे का एहतमाम कर ले। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ज़िदनी, कुछ और भी बस नसीहत कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बितिलावतिल कुरान फ़इन्नहु नूरुल लका फ़िद दुनिया व ज़ुख़रुल लका फ़िल आखिरह। ऐ अबू ज़र, कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़, कुरान की तिलावत का एहतमाम कर, ये दुनिया में तेरे लिए नूर है और आखिरत में तेरे लिए ज़ख़ीरा है। और ये बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, इनको कितना बड़ा एजाज़ मिलेगा, इनको कितना बड़ा इनाम मिलेगा। युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। ऐलान होगा, ऐ हाफ़िज़ कुरान, कुरान को अच्छी तरह पढ़, आस्ता आस्ता पढ़, तजवीज़ से पढ़, जैसे कि तू दुनिया में पढ़ता था। फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, तेरा मकाम और तेरा मर्तबा वहाँ पर है जहाँ पर तू आखिरी आयत पर पहुँचेगा। आज हमारे बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, ये बड़े एजाज़ की बात है, ये बड़े इनाम की बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ज़माने खिलाफत में जब किसी को किसी इलाके का वाली बनाते, गवर्नर बनाते, पूछते कि कितना कुरान पढ़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को किसी सरिये पर भेजते, किसी लड़ाई के लिए भेजते, उसको अमीर बनाते कि देखते कितना ये कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है। आज इसको कुछ अहमियत ही नहीं देती। और अजीज दोस्तों, कुरान पढ़ने पर अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्ते नाजिल होते हैं। जैसे कि आपने बारहा ये हदीस सुनी है, हज़रत हुसैन बिन उज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु रात को कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं, रात को कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं। क्या देखते हैं? इस्तबल में घोड़ा बिदक रहा है, करीब में बच्चा सोया हुआ है, खामोश होकर ठहर जाते हैं, घोड़ा भी ठहर जाता है। फिर कुरान की तिलावत करते हैं, फिर घोड़ा बिदकने लगता है, खामोश होते हैं, घोड़ा भी जो न ठहर जाता है। यही सिलसिला कई मरतबा होता है। आखिर में कुरान मजीद की तिलावत बंद करते हैं, सुबह अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, आज मेरे साथ अजीब मामला हुआ, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, घोड़ा बिदकने लगता है, जब मैं खामोश होता हूँ तो घोड़ा भी जो न ठहर जाता है, क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसैद, आपकी कुरान की तिलावत सुनने के लिए आसमान के फरिश्ते उतरे हुए थे। कुरान की तिलावत सुनने के लिए आसमान के फरिश्ते उतरे हुए थे। उसैद, अगर आप सुबह तक कुरान की तिलावत करते रहते, मदीने वाले देख लेते कि रात को हज़रत उसैद बिन उज़ैर के घर में फरिश्ते उतरे हुए हैं। मदीने वाले अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। मेरे भाई, अल्लाह ने हमको बहुत बड़ा इनाम दिया है। हमारे इलाके में मदारिस का होना, हमारे इलाके में मकातिब का होना, ये बड़ी एजाज की बात है, ये बड़ी फख्र की बात है
کہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن